السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہی جی ہے. سر آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اسرار خودی میں سے علامہ اقبال کی نظم جو ہمارے شامل نصاب ہے. در بیان ای کے خودی از عشق و محبت استحکام میں پذیرت. خودی استحکام پکڑتی ہے حضرت اللہ تعالیٰ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور دوستی سے، یعنی انسان خود مضبوط ہوتا ہے. اس کا آخری صفحہ آج ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ 8 اشعار ہے. کچھ ہم نے پہلے پڑھا تھا کل، آج ہم پڑھ رہے ہیں حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے. کامل بستان در تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کرد. حضرت باجزید بستامی کس طرح کامل ہوئے؟ تقلید کی وجہ سے کامل ہوئے. کس کی تقلید کی؟ سنت کی تقلید کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی، اور انہوں نے خربوزہ کھانے سے احتراز کیا، اجتناب کیا. خربوزہ کھانے سے کیوں احتراز کیا، کیوں اجتناب کیا؟ اس لیے احتراز اور اجتناب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خربوزہ کھایا، حضرت باجزید بستامی کو یہ علم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خربوزہ کس طرح کھایا، کس طرح اس کی کاشیں کی، اس کو چھیل کر کھایا، اس کے چھوٹے ٹکڑے کیے، کس طرح کھایا. چنانچہ اس طریقے کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے حضرت باجزید بستامی نے خربوزہ کھانا ہی چھوڑ دیا. ایسا نہ ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کسی طرح خربوزہ کھا رہا ہوں، تو بجائے ثواب کے مجھے اس کا جو ہے وہ یہ سمجھے کہ بے ادبی نہ ہو جائے. تو اس بے ادبی سے بچنے کے لیے آپ نے خربوزہ کھانا ہی ترک کر دیا تھا. اور بالکل اسی طرح میں نے حضرت اویس کرنی کے بارے میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ انہوں نے اپنے سارے دانت نکال دیے تھے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک احد کی جنگ میں شہید ہوا. تو حضرت اویس کرنی نے اپنے سارے دانت یمن میں جو رہتے تھے انہوں نے اپنے نکال دیے. معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت تھا، تو سارے انہوں نے نکال دیے. یہ کمال ادب ہے. تو اقبال کہتے ہیں عاشقی محکم از تقلید یار، عاشقی محکم شو از تقلید یار. اگر آپ دوستی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھتے ہیں، تو پھر اس کے دوست کی تقلید کرو اور اپنے آپ کو محکم بناؤ، مستحکم بناؤ. یعنی مستحکم اور پائندہ تر وہ شخص بنتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے جوڑا اور خود کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لیا. پھر وہ لازوال ہے، باقی سب زوال پذیر ہے اور ان کا نام مٹنے والا ہے. لیکن جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ کر لیا، اس کے ساتھ دوستی لگا لی، تو وہ دوا بھی اسے اللہ تعالیٰ زندگی عطا کر دیتا ہے. اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے، اس کا جسم بھی زندہ رہتا ہے، قبر میں بھی وہ زندہ رہتا ہے، اور وہ ایک زندہ انسان کی حیثیت سے ہی موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی رہتا ہے. کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بہت سی ایسی قبریں ملی ہیں کہ جن میں آدمی صحیح سالم سینکڑوں سالوں سے پہلے پڑے فوت ہوئے
صحیح سالم ان کے جسم اسی طرح تھے، اور ان کے کفن کو بھی کوئی کہنگی یا پرانا پن جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا، بالکل ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کل ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ کیا ہے، کئی قبریں، کئی جو ہے نا جی وہ لاشیں وہ 24 گھنٹے رکھنے کے بعد بدبودار ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور کئی لاشیں ایسی ہیں جو سینکڑوں سال اسی حالت میں پڑی رہتی ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو کوئی وجہ تو ہے۔ تو جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ کر لیا، اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو بھی اسی طرح برقرار رکھتا ہے، قبر کے اندر بھی برقرار رکھتا ہے۔ اور جو اس راز کو نہیں پا سکا تو ظاہر بات ہے وہ دنیا دار آدمی کی حیثیت سے انتقال ہوتا ہے، اور پھر انسان کا یہ بت قبر میں تو گل سڑ جاتا ہے، اور پھر قیامت میں اسے اٹھایا جائے گا بہر صورت، ہر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس بار کہتے ہیں اگر آپ دوستی رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں ان کی تقلید کریں، ان کی شریعت کی پابندی کریں، ان کی سنت کی پابندی کریں، اور خود کو مستحکم بنا لیں۔ صحابہ کرام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یار ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت سلیمان فارسی ہے، اور کتنے اور صحابہ کرام ہیں کہ ان کے نام زندہ تابندہ چلے آ رہے ہیں۔ لوگ ان کی قبروں کے اوپر جا کے دعا اور فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہماری اسلامی جو کتب ہے ان میں ان کا نام زندہ آ رہا ہے اور اچھے ناموں کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو عام لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، بہت بڑے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، زمیندار ہوتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں، ایک دو پشت گزرنے کے بعد ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، فوت ہونے کے بعد، حتیٰ کہ اولاد بھی اپنے ایسے باپ داداؤں کے نام نہیں جانتی۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہی ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ کر لیا تو ان کو اللہ تعالیٰ دوامی جو ہے وہ زندگی عطا کر دیتا ہے، شہرت بھی عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی وہ ایک لحاظ سے ایک ایسی کیفیت میں زندہ رہتے ہیں جس کا ہمیں ادراک نہیں۔ کہتے ہیں عاشقی محکم شو از تقلید یار، تا کمندے تو شود یزداں شکار۔ جب آپ تقلید کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کی جو کمر کی رسی ہے اس رسی سے آپ اللہ تعالیٰ کے کھجور کو پکڑ لیں گے۔ یہ جو کمند کمر میں ڈال کر کھجور کے اوپر لوگ چڑھتے چلے جاتے ہیں اور اوپر جا کر گچھوں سے کھجوریں اتارتے ہیں، تو جو کمر میں رسی ہوتی ہے اس کو کمند کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال ایک اس قسم کی مثال دیتے ہیں کہ جب ایک عام انسان کمر میں کمند کی رسی ڈال کر کھجور کے اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ کھجور جا کر کھجور کے خوشوں تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے پکے ہوئے کھجور اتار لیتا ہے۔ وہ کھجور جو کئی فٹ کھجور کا پودا جو کئی فٹ بلند ہوتا ہے، یہ شور نہ کرے، کھجور کا پودا جو درجنوں فٹ بلند ہوتا ہے، عام ہاتھ کی 10 طرف سے وہ عام ہاتھ کی پاؤں سے وہ باہر ہے، 10 طرف سے باہر ہے، تو رسی کی مدد سے اس کے اوپر کھجور اتارنے والے اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور کھجوریں اتار کے جھولیاں بھر کے واپس نیچے زمین پر اتر آتے ہیں۔ تو علامہ اقبال یہ مثال پیش کرتے ہیں، کھجوروں کی مثال پیش کرتے ہیں، کھجور اتارنے والی کی مثال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اسی طرح فیض دینے والی ذات ہے، جس طرح کھجور کا پودا پکے ہوئے کھجور انسان کو دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اسی طرح انسان کے اوپر نچھاور کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کھجور تک اللہ تعالیٰ کی اس فیض تک پہنچا کیسے جائے؟ تو اقبال کہتا ہے اس کی فیض کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے کمر میں رسی ڈالیں شریعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، تب آپ میں یہ طاقت ہوگی کہ آپ کھجور کے اوپر جا کر وہاں سے کھجور اتار سکیں گے، اور اس طرح یزداں بنا فارسی میں یزداں جو ہے وہ نیکی کا
نیکی کا خدا ہے، یزداں اور اہرمن، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اللہ و ابلیس، ابلیس جو ہے وہ مخالف ہے، بدی کی قوتوں کا سربراہ ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کی قوتوں کا اور تمام کائنات کا جو ہے وہ خالق مالک ہے۔ تو یزداں کہتے ہیں فارسی میں اللہ تعالیٰ کو، کہتا ہے آپ اس طرح اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مضبوط کریں اور وہ اتباع کی رسی کو کمر میں ڈال کر آپ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی پہنچ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی پہنچ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی پہنچ میں آ جائے، اور جو آپ ان سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ فیض آپ کو ان سے مل سکے۔ اندک کے اندر ہرائے دل نشین، اندک میں نے تھوڑا سا دل کے غار ہرا میں بیٹھ جائیں۔ ہر آدمی کے سینے میں دل ہے، اور اقبال کہتے ہیں اپنے دل کی غار میں، غار چونکہ اندھیرا ہوتا ہے تو دل بھی اندھیرے میں واقع ہے، انسان کے بدن کے پنجرے میں دل واقع ہے، تو اقبال کہتا ہے اس دل کے پنجرے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیں، دل کے اندر بیٹھ جائیں۔ مراد یہ ہے کہ دل کے اندر غور و فکر کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر ایک دل میں موجود ہوتا ہوں اور شارق سے قریب ہوں، شارق سے قریب ہے اور دل میں موجود ہے، اور دل کے اندر نور کی حیثیت سے وہ ہوتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی تلاش کو یا اس کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ جو نور ہے اس کے اوپر پھر ہماری کاہلیوں اور غفلتوں کا زنگ اس پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ آپ غافل نہ ہوں، اپنے دل کی طرف توجہ دیں، آپ بھی کہ دل کے اندر خدا موجود ہے اور اس کو دیکھیں کہ میرے دل میں اللہ لکھا ہوا ہے، سونے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس پہ توجہ کریں۔ تمام تجلیات آپ کو نظر آئیں گی مراقبے سے، مجاہدے سے، ریاستوں سے۔ پہلے وہ بتا چکے ہیں کہ کسی کامل کے دروازے پر جا کے بوسہ دیں، کسی کامل کے چوکھٹ کو جا کے پکڑیں، کسی کامل بزرگ کے پاس جائیں تو وہ آپ کو صحیح راستے پہ، صحیح جو ہے نا جی رموز اور اسرار سے آپ کو آگاہ کرے گا کہ کس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنی ہے، کس طرح آپ نے پہنچنا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر مراقبہ کریں، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہوں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے رنگ کسی نہ کسی جگہ پہ نظر آ جائیں گے۔ اگر نظر نہ بھی آئے تو اپنی کوشش جاری رکھیں، وہ کوشش بھی اللہ تعالیٰ کے پاس منظور ہوتا ہے، قابل منظوری ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اگر رنگ نظر نہ بھی آئیں تو گویا کہ آپ نے جو کوشش کی وہ کوشش بھی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اندر کے اندر ہرائے دل نشین، غار ہرا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں پہ آپ پر قرآن کا نزول ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے، مکمل قرآن کے حوالے سے مکمل رابطہ ہوا۔ تو آپ بھی کہتے ہیں اپنے دل کے غار ہرا کے ساتھ تھوڑا سا وابستہ ہوں، ترک خود کن سوئے حق ہجرت گزین، اپنے آپ کو بھول جاؤ، اپنے آپ کو ترک کر دو۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جس طرح کسی زمانے میں چاند کے اوپر امریکہ اور روس اپنے راکٹ بھیجا کرتے تھے، امریکہ اپالو بھیجتا، روس سویوز بھیجتا، تو وہ جب یہ راکٹ بھیجتا تو ان راکٹوں کے کئی حصے ہوتے تھے، تو کچھ اوپر جا کر راکٹ زمین سے اڑنے کے بعد ایک بھاری حصہ جو راکٹ کو خلا تک لے جانے میں مدد دیتا تھا وہ اس سے الگ ہو جاتا تھا، اس کو ڈٹیچ کر لیتے تھے اور اس کو نیچے گرا دیتے تھے سمندر میں، اور پھر راکٹ ہلکا ہو کر مزید اوپر چلا جاتا تھا، اور اس طرح چاند تک اپنے مشن کو یہ آگے لے جاتے تھے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کو اسی طرح بھول جائیں اور اپنی ذات کو اپنے آپ سے الگ کر لیں۔ جب اللہ کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں، جب اللہ کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو بھول جائیں اور سوئے حق ہجرت گزی، آپ اللہ کا تعالیٰ کی طرف ہجرت کریں، آگے ٹریول کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کریں،
یعنی اللہ تعالیٰ کی تلاش کی طرف اپنے سفر کو آگے بڑھائیں تو آپ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قرآن میں وعدہ ہے اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہیں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اگرچہ براہ راست کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو جواب مل رہا ہو یا نہیں مل رہا ہو، تو صوفیہ کرام سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہم جو اتنی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تلاش کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیں تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف توجہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ تو انہوں نے ایک آسان سا نسخہ بتایا کہ اگر تو آپ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں ایک دن بیٹھے اور پھر دوسرے دن بیٹھے پھر تیسرے دن بیٹھے اور اسی طرح مسلسل آپ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر میں لگے رہے اور پھر چھوڑا نہیں اس ذکر کو، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہے۔ لیکن اگر ایک دن آپ نے کیا، 4 دن کیا، ہفتہ کیا اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے آپ میں خود اخلاص نہیں، پھر آپ کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح آسانی سے نہیں ہوتا۔ آپ اپنی اس عبادت میں ایک تسلسل قائم کریں، ایک استقامت قائم کریں، مسلسل اس عبادت اور ریاضت کو آپ کیے چلے جائیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس کو مسلسل کیے رکھیں۔ جب آپ مسلسل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقبول ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹ کرتا چلا جا رہا ہے اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہے جس قدر آپ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہے مقبول آدمیوں نے، مقبول بزرگوں نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی توجہ کو انسان کی طرف جو مبذول ہوتے ہوئے کچھ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انسان کو معجزے، اللہ تعالیٰ کے کئی جلوے، کئی ایسے خرقے عادت باتیں جو ہے سامنے آ جاتی ہیں انسان کے، جو عام زندگی میں انسان نہیں دیکھتا۔ جب کوئی عبادت میں زیادہ بڑھ جاتا ہے، ریاضت میں زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کو مختلف چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے، مہربانی سے وہ انسان کے لیے اس طرح کی چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے، آنکھوں کے پردے ہٹا کر وہ انہیں دکھاتا رہتا ہے۔ اور یہ پھر بزرگ لوگ ایسی چیزیں بتاتے نہیں ہیں، اپنے ہی دل میں ان کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس کا اظہار نہیں کرتے لوگوں کے سامنے کہ ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا، نہیں۔ محکم از حق شو سوئے خود گامزن، پہلے تو ایک بار کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہلے بھول جائیں، یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، اپنے آپ کو بالکل کوئی چیز ہی نہ سمجھے، لا شے سمجھے۔ بزرگ اپنے آپ کو لکھتے ہیں لا شے فلانا یا فقیر فلانا، کفی انہ، تو میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ تو اس قسم کے جملے کسی خط کے بعد لکھتے ہیں، کسی تحریر کے بعد لکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہوا ہے، ترک کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو کچھ تصور نہیں کیا ہوا۔ تو اس طرح اپنے آپ کو خاک ساری میں اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر، کیونکہ انسان کی کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے میں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے انسان کی، بس ایک وجود ہے۔ جب تک اسے زندہ رکھتا ہے تو زندہ رکھے گا، اور جیسا رزق اسے دے گا تو وہ دیتا رہتا ہے اپنی عنایت سے۔ تو اس طرح یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو ترک کرو، یعنی اپنے آپ کو بھول جاؤ اور پھر حق تک رسائی حاصل کرو، اللہ تعالیٰ تک پہنچ حاصل کرو۔ جب اللہ تعالیٰ تک تمہیں پہنچ حاصل ہو جائے، محکم از حق شو، جب اللہ تعالیٰ کے پاس آپ پہنچ جائے اور اپنے آپ کو استحکام دے ڈالیں، تو سوئے خود گامزن، پھر اس کے بعد اپنی طرف واپس آنا۔ یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ پہلے زمین سے پرواز کریں، آسمان تک جائیں، اور پھر آسمان سے واپس زمین پر آئیں۔ پہلے زمین کو چھوڑ دیں، آسمان پر پہنچیں، جب آسمان تک پہنچ جاؤ تو پھر واپس زمین پر آؤ۔ یعنی پہلے اپنے آپ کو ترک کر دو، اپنے آپ کو بھول جاؤ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے تو پھر اپنی ذات تک پہنچو، کیونکہ انسان باہر صورت انسان ہی رہتا ہے، وہ خدا نہیں بن جاتا۔ تو اللہ تک پہنچنے کے بعد انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اللہ کا بندہ، میں اس کا بندہ ہوں، میں حق نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ تو میں نہیں ہو سکتا، میں تو انسان ہوں۔ پہلے بحیثیت انسان کچھ نہ سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگائی، کوشش کی، جدوجہد کی، ریاضت کی،
جب اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ان پہ اسرار و رموز ان پر منکشف ہونے شروع ہوتے ہیں اور وہ مقبول ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد واپس اپنے اس مقام پر آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اسی کی ہی بندگی کرتا رہوں گا۔ یہ علامہ اقبال نے دو باتیں بتائی، پہلے اپنے آپ کو بھول جاؤ، اللہ تک رسائی حاصل کرو، اور پھر رسائی حاصل کرنے کے بعد واپس اپنے مقام پر آؤ، بندگی کے مقام کے اوپر، انسان کے مقام پر، عبد کے مقام پر۔ اور اس دوران میں کیا ہو، لا تو عزا ہوس را سر شکن، جب آپ دنیا دار آدمی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پہلے بھول جاتے ہیں اور لاشے سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تک آپ کی رسائی ہوتی ہے اور آپ طاقتور بن جاتے ہیں۔ طاقتور بننے کے بعد جب آپ زمین پر واپس بحیثیت ان کی بندے اترتے ہیں، واپس آتے ہیں اپنی خود میں، اپنی خودی میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ آپ کسی لات کو، کسی عزا کو، اس کی ہوس کو، آپ اس کے سر کو توڑ ڈالیں۔ یعنی لات اور عزا جو خدا ہیں، عربوں کے یہ خدا تھے، یہ بت تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توڑ دیا تھا مکہ فتح کے وقت، 360 بت جو اس میں رکھے ہوئے تھے ان کو توڑ دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا، مدینہ کی طرف سے ہجرت کی، مدینہ میں جو ہے نا جی 13 سال گزارنے کے بعد مکہ کو فتح کیا، اور پھر آ کر جو ہے انہی لات و عزا کی سرزمین کو اس نے پاک کیا، اس سرزمین سے جہاں سے آپ کو پہلے ہجرت کرنی پڑی مجبورا، اور جب آپ نے وہاں طاقت پکڑی اور جناب والا آپ کے ساتھ صحابہ ہوئے، انصار ہوئے، اور دنیا بھر کے قبائل جو ہے ارد گرد کے وہ مسلمان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی طاقت سے بھی سرفراز کیا۔ پہلے تو روحانی طاقت اور رسالت آپ کو بخشی ہوئی تھی، اب آپ کو دنیاوی اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہمراہ کر دیے۔ تو اس طرح دنیاوی اسباب کے ہمراہ جب مکہ کو فتح کیا، تو پھر لات اور منات عزا وغیرہ جتنے بھی تھے ان کو آپ نے توڑ دیا اور ختم کیا۔ کسی نے بھی مزاحمت نہیں کی، حالانکہ یہی بت پہلے ہزاروں سالوں سے جو ہے وہ خدا کے طور پر پوجے جاتے رہے اور ان کا احترام کیا جاتا تھا، آپ نے ان سب کو توڑ دیا اور خانہ کعبہ کو پاک کر دیا۔ تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اسباب سے بھی آپ کو طاقتور بنایا تھا۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اپنے طرف آئیں اور اپنے آپ کو عبد سمجھیں اور اپنی حیثیت کو پہچانیں کہ آپ اس کا خلیفہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ یا نائب صرف اللہ تعالیٰ کی بات کو، اس کی دین کو، اس کے اسلام کو اور اسی کی باتیں جو ہے نا جی اس دنیا میں وہ رواج دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ باقی تمام جو اللہ تعالیٰ کے مقابل قوتیں ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں، تو ان کو وہ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند رہے، اس کے دین کا نام سر بلند رہے۔ اس لیے ان جھوٹے خداؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا۔ اقبال کہتا ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر اور اپنے آپ کو پھر بندگی کے مقام پر فائز کر کے، خلیفہ کے مقام کے اوپر فائز کر کے، نائب کے مقام کے اوپر فائز کر کے ان تمام شیطانی قوتوں کے خلاف برسر پیکار رہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات اور منات، عزا وغیرہ یہ سارے توڑ دیے تھے۔ تو یہ دنیاوی جو طاغوتی قوتیں ہیں، آپ بھی ان کو پھر ان کے خلاف برسر پیکار ہو جائے، اور یہ حق اور باطل کی لڑائی قیامت تک جاری رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو خود کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان کی حکمرانی قائم ہو جائے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا مسلمان کی حکمرانی قائم ہو جائے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہے، اور یہ ایک آزمائش ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے اور کون شیطان کے پھندے میں آ جاتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں، خواہ وہ مر بھی جائیں، شہید بھی ہو جائے، پھر بھی وہ کامیاب ہے، اور جو شیطان کے ساتھ رہ کے اس دنیا میں کامیاب بھی ہو جائے، بادشاہ بن جائیں، دولت مند بن جائیں، دنیا کی کوئی طاقتور ترین شخص بن جائیں، لیکن پھر بھی وہ گھاٹے میں ہے، کیونکہ آخرت ان کا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو ہر صورت میں علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ان کے نائب ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی، خدا کی ہی ان باتوں کو اس سرزمین پر، اس کائنات میں مروج کرنا چاہیے جو آپ کا منصب ہے، جو آپ کے فرض میں شامل ہے، جو خلیفہ کے شایان شان ہے، جو نائب کے شایان شان ہے۔
لشکر پیدا کن از سلطان عشق، آپ عشق کے غلبے سے اللہ تعالیٰ کے محبت ساتھ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اس محبت کی بنیاد پر آپ اپنے ساتھ ایک لشکر پیدا کریں، ایک قوت پیدا کریں، ایسی قوت پیدا کریں جلوہ گرشو پر سر فاران عشق، اور پھر فاران کی پہاڑی کے اوپر، عشق کی فاران کی پہاڑی کے اوپر آپ جلوہ گر ہوں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور مکہ کی پہاڑیوں کے پاس، تو اس کے بعد پھر سارے بت جو ہے وہ گر گئے، اوندھے منہ کے بل ان کو گرا دیا گیا۔ جب آپ اس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے انتہائی محبت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں تو یہ طاغوتی طاقتیں آپ کے سامنے سرنگو ہو جاتی ہیں، جس طرح فاران کی پہاڑیوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہے وہ نمودار ہوئے مکہ کی طرف۔ تو آپ بھی کہتا ہے اس طرح اپنے آپ میں طاقت پیدا کریں۔ ہرا میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تلاش میں تھے، اور انہی سے جو ہے وہ مدد مانگ رہے ہوتے تھے۔ تو عام انسان کو بھی ایسی ہی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ ایسے ممکن نہیں کہ کوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، اس لیے ان کے بعد جو صحابی تھے، ان صحابیوں کے بعد بھی کوئی ابھی صحابی نہیں آئے گا، تابعی بھی نہیں پیدا ہوگا، لیکن جو عام مسلمان ہیں وہ ولایت کے درجوں پر فائز ہو سکتے ہیں۔ کوئی ولی بن رہا ہے، کوئی غوث بن رہا ہے، کوئی قطب بن رہا ہے، کوئی ابدال بن رہا ہے، تو یہ مختلف مدارج ہیں، یہ انسان حاصل کر سکتا ہے کوشش کرے، لیکن پھر بھی اس کوشش کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، چاہے تو وہ کسی کو عطا کرے چاہے کسی کو نہ عطا کرے، وہ اس کی مرضی پہ منحصر ہے، اور یہ مدارج بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس کو کس درجے پر فائز کر دیتا ہے اس دنیا میں۔ لیکن جو اندہ یا بندہ جو تلاش کرتا ہے وہ پا ضرور جاتا ہے، جو کوئی کام کرتا رہتا ہے آخر کسی نہ کسی دن وہ اس کا کوئی پھل ضرور پاتا ہے۔ ایسی کوئی چیز عام انسان جو محنت کرتا ہے، عام انسان کی مزدوری عام انسان نہیں کھاتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مزدوری انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کی مزدوری کا صلہ کیسے کھائے گا؟ کبھی نہیں کھاتا۔ وہ ضرور اس کا صلہ اس کو دے گا اگر اس کی ریاضت اور عبادت میں خلوص ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت ہے۔ تو تا خدا کعبہ بنوازت ترا، شرح انی جائل سازت ترا، جب آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کامل محبت میں ڈھال لیتے ہیں تو خانہ کعبہ اس لیے جب آپ اتنی محنت کرتے ہیں اور ایسا لشکر بنا لیتے ہیں اور یہ بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے کعبہ کا خدا تجھے نواز دے، اپنی مہربانیوں سے نواز دے، اپنی عنایات سے نواز دے، اپنے فیوز اور برکات سے آپ کو نواز دے۔ کیا فیوز و برکات ہیں؟ فیوز و برکات دینی اور دنیاوی ہر قسم کی کامیابیاں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے، اور آپ جب دنیا دار لوگوں کے سامنے آپ موجود ہوں تو آپ ایسے نظر آئیں کہ جس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ تو یہ کہتا ہے تا خدا کعبہ بنوازت ترا، تاکہ کعبہ کا خدا تجھے نواز دے، اور شرح انی جائل سازت ترا، تمہیں ایک خلیفہ کے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے طور پر، نمائندہ کے طور پر اس دنیا میں واضح طور پر لوگوں کے سامنے تجھے دکھائے، تاکہ تجھے اس دنیا میں اپنے نائب کے طور پر واضح انداز میں دکھائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا فرشتوں کے وقت جب آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ آپ اس کو بنا رہے ہیں، یہ زمین میں فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، کیونکہ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے وہ جو بن تھے اور ہند تھے وہ قومیں انہوں نے فساد کی، اور پھر ان کے اس فساد کو مٹانے کے لیے جنوں اور فرشتوں دونوں کو مل کر ان کو ختم کرنا پڑا، اور ان کی نسل معدوم ہو گئی یہاں اس کائنات سے۔
اب نہ بن ہے نہ ہن ہے، وہ ختم ہو گئے۔ تو وہ بڑی مشکل سے فرشتوں اور جنوں نے ان کے اس فساد کو ختم کیا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو یہ بنایا جانے لگا تو فرشتوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ پھر اسی طرح فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ تو انسان ہے تو اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایٹم بم گرا رہے ہیں، کہیں جو ہے نا جی کچھ تو خون ہو رہا ہے، مظلوموں کو جو ہے نا جی وہ ان کی دادرسی نہیں ہوتی، ظلم کا انسان بازار گرم رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اپنی آخرت کو پس پشت ڈال دیتا ہے کہ میں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش بھی ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہے، تو ان چیزوں کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو اس قسم کے ناروا کام اس دنیا میں کر جاتا ہے۔ اب ناروا کام دیکھیں جی، ناگا ساگی اور ہیروشیما کے اوپر یہ پچھلی صدی میں ہی ایٹم بم گرائے گئے اور اس میں سے لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے، اور اب بھی یہ خطرے دنیا میں موجود ہیں، اب بھی ایسے خطرے اس دنیا میں انسانیت کے لیے موجود ہے۔ تو اب جب اس قسم کے خطرے موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو خلیفہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ بنا رہے تھے اپنے نائب کی حیثیت سے، تو اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کو ایک امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی عبادت کا ایک ایسا مقام دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں انسان اللہ کی بندگی کر کے پھر وفات کے بعد کامیاب ہو کر وہ آخرت کی منزل کی طرف سفر کرے، تاکہ اس کو ایک بہتر صورت میں اٹھا کر جنت میں پہنچائے۔ مگر انسان یہاں پر دنیا کی جھمیلوں میں شیطان کی پھندوں میں گر کے خود کو نیچے گرا لیتا ہے اور خلافت کے منصب سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایسے نہیں کریں، آپ عشق کے غلبے سے، عشق کی سلطانی سے، عشق کی قوت سے ایک اپنا ایسا لشکر پیدا کریں کہ جو باطل کی سرزمین کے اوپر جلوہ گر ہو کر وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی دین کی سربلندی کی وہاں پہ دھاگ بٹھا دے، تاکہ پھر اسے اللہ تعالیٰ تجھے اللہ تعالیٰ نواز دے جو خانہ کعبہ کا خدا ہے، اور آپ اس دنیا میں انی جائل فی الارض خلیفہ، بے شک زمین پر میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ تو آپ ایک خلیفہ کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کی نمائندہ کی حیثیت سے اس دنیا میں جہاں پہ قائم و دائم رہیں اور اللہ تعالیٰ کی دین اور اس کی شریعت کی سربلندی وہ اس دنیا میں جاری و ساری رہے۔ یہاں تک ہم نے اپنے جو ہے نا جی وہ اس لیکچر کو، اس نظم کو پڑھ لیا۔ اس نظم کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے اس ضمن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کے بعد آئندہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے اگلا سبق، اور وہ سبق بھی اسی سے ہی ہے، اور وہ دراصل علامہ اقبال کی ادب کے بارے میں ہے کہ علامہ اقبال ادب کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، ادبیات کو، شعر و شاعری کو یا نثر کو، کہ کس قسم کی نثر کو لکھا جانا چاہیے، کس قسم کی شاعری یہاں پہ کرنا چاہیے۔ یہ علامہ اقبال کے انتقادی خیالات ہیں، اور ان انتقادی خیالات کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو یہ جو نظم ہم نے پڑھی ہے، آپ میں سے یہ کوشش کریں کہ اس نظم کے اشعار کا اپنے طور پر فردن جو ہے وہ ترجمہ کم از کم سیکھ لیں، اور اس کا مفہوم سیکھ لیں، اس کا خلاصہ سیکھ لیں۔ میں نے آپ کو ایک واٹس ایپ پہ جو ہے نا جی اسرار خودی کا ایک منظوم ترجمہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، اس سے آپ اس کی تفہیم کریں، اسے سمجھیں، اور اس کو جو ہے نا جی اس پہ آپ اپنی سوجھ بوجھ کو، اپنی جو ہے نا جی وہ علمیت کو بہتر بنائیں، تاکہ آپ اقبال کو سمجھ سکیں، اقبال کے باقی فارسی کلام کو بھی سمجھ سکیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے اسلام کی جو ہے نا جی اور ہمارے دین کی اور ہمارے یقین کی جو ہے وہ بنیادیں ہیں۔ علامہ اقبال نے ہمیں اللہ اور رسول کی طرف متوجہ کیا، اور یہ شاعری اس نے اس انداز میں کی کہ یہ شاعری واعظانہ نظر نہیں آتی، جس طرح مولوی جو ہے وہ واعظ کی صورت میں، نصیحت کی صورت میں کوئی بات کرتا ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نصیحت کی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال نے شعر و شاعری کی
اور انسان شعوری طور پر یہ نتیجہ خاص کر رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی بات کی جا رہی ہے، مجھ سے کوئی بات کی جا رہی ہے، اور جب یہ سمجھ لیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ بنیادی طور پر اس شعر و شاعری کے ذریعے جو ہے وہ رجوع کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہی اقبال کی کلام کی خصوصیت ہے، اور ساری شاعری تقریباً ان کی ایسی ہی ہے۔ اقبال کی شاعری کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اس کی گہرائیوں کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ اس نے جس طرح قدیم اور جدید تہذیبوں کو، قدیم اور جدید ادوار اور ان کے واقعات کو ملایا ہے، بر صغیر کی شاید ہی کوئی ایسی ہستی ہو جس نے اس قدر اس حوالے سے پیش رفت کی ہو۔ کمال اللہ، شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ ہاں جی، اوکے سر، ہم اب جائیں۔ اس کو جو ہے نا آپ اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اور میں یہ ایوننگ والوں کے لیے بھی اسے اپلوڈ کر دوں گا۔ بجلی چلی جاتی ہے، میرا ادھر سسٹم جل گیا ہے، تو یہ اسی آن لائن کے سسٹم کو کرتے کرتے اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے۔ بہرحال اللہ مالک ہے، تو آپ کوشش کریں کہ کچھ سیکھیں، جو ہمارے نقصان ہو رہا ہے اس سے آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ شکریہ، ٹھیک ہے سر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔